بس بھائی بس، خدا ہر کس و ناکس کو جھوٹ سے بچائے، مگر سچ یہ کہ ہم جب بھی اندرون سندھ سے بسوں کا سفر کر کے آتے ہیں تو ہفتوں کپڑوں اور جسم سے ایسی بدبو آتی ہے جیسے قربانی کے ان بکروں سے جنہیں ذبح کرنا مومن پسند فرماتے ہیں اور مسلمان ناپسند۔ بیگم سے مروی ہے کہ ماسی آپ کے کپڑوں کی بو بیگم سے مروی ہے کہ ماسی آپ کے کپڑوں کی بو بکریانہ مہک سونگھ کر الگ رکھتی جاتی ہے، پھر بڑی منتوں اور سماجوں کے بعد منہ پر کپڑا ڈھانک کر دھوتی ہے۔ یہ ماسی باتوں ہی باتوں میں کھوج لگانے کی کوشش کرتی ہے کہ تم کرتے کیا ہو۔ بڑے ناز اور نخرے سے کپڑے دھوتے وقت بڑبڑاتی جاتی ہے اور کہتی ہے کہ ایسے کپڑے دھونے سے تو بندہ چمڑا مل میں ملازمت کر لے، وہاں سڑی ہوئی کھالوں کے دھونے سے کم از کم مزدوری تو صحیح ملے گی۔ پھر لہجے میں تشویش کا عنصر سموتے ہوئے بیگم کہنے لگی، اب تم ہی بتاؤ میں اسے کیسے مطمئن کروں؟ ہم نے رسانیت سے کہا، بیگم اسے ہمارے پاس بھیج دینا، ہم مطمئن کر دیں گے۔ اور اب ذکر رویت ہلال کا کہ جہاں کہیں بات ہلال کی ہو تو رویت ہلال کا ذکر اد بدا کر آ ہی جاتا ہے۔ جس عمر و قسم کے لوگ اس کمیٹی میں ہیں دیکھ کر حیرت ہوتی ہے۔ جھجو جھونٹوں کے مانند جھولتے جھلاتے 17 عزت مآب قسم کے ضعیفوں کو اس کام پر لگا دیا گیا ہے جو سراسر جوانوں کا کام ہے۔ جن بیچارے ضعیفوں کو گھر کا چاند بھی دھندلا نظر آتا ہے، وہ بھلا اس عمر میں نوخیز چاند دیکھنے کی تاب کہاں لا سکتے ہیں؟ ضعف بصارت اور ضعیفی عمر کی وجہ سے گھر آنگن کا چاند بھی ٹٹول کر پہچانتے ہیں۔ اس کام کے لیے چہرے پر پڑے ہوئے ان گڑھوں کا سہارا لیتے ہیں جنہیں خود انہوں نے عمر گزشتہ میں کھودا ہوتا ہے۔ بعض کی چاند تو عرصہ ہوا ڈوب چکے ہوتے ہیں، لہٰذا جب کبھی ان کی یاد ستائے دستار فضیلت اتار کر ہاتھ پھیر لیتے ہیں۔ چاند سے چندیا تک کا یہ سفر انہیں نہ جانے کن کن خوابوں کی سیر کراتا ہے۔ ایک وہ زمانہ بھی تھا جب ہمارے شہر کی فٹ پاتیں مداریوں، نجومیوں، انگوٹھیاں بیچنے والوں، فوٹوگرافرز اور جڑی بوٹیوں سے طاقت کا خزانہ بکھیرنے والوں سے بھری ہوتی تھی۔ ویسے تو ان سب پاتھاری داروں کے مزے تھے، ہر ایک کی چاندی تھی، مگر طاقت بکھیرنے والی حکمت کی دکان کی تو ٹور ہی الگ تھی۔ اس قسم کا فٹ پاتی مطب کھولنے کے لیے زیادہ کھٹراک پالنے کی ضرورت نہیں ہوتی تھی، بس 30-32 گول ادکٹے ڈبے اور ان میں بھری ہوئی جمادات و نباتات، ایک بھگونا، ایک چمچہ اور پشت پر لگی سینری کے علاوہ حکیم کے سامنے چپ دم سادے الٹا لیٹا سانڈا۔ یہ لاچار اور بے بس سانڈا مطب کے بیچوں بیچ الٹا تماش بینوں کی حرص و ہوس نوٹ کیا کرتا تھا۔ سنا یہی ہے کہ اگر اس جانور کو الٹا لٹا دیا جائے تو پھر بنا سہارے خود سے سیدھا نہیں ہو پاتا۔ یہ کلیہ ہماری سمجھ میں تو آج تک نہیں آیا کہ جو خود سیدھا ہونے کے معاملے میں دوسروں کا محتاج ہو، اس کا استعمال کسی کے گھریلو معاملات کس طرح سیدھے کر سکتا ہے۔ گئے دنوں کی بات ہے کہ اس زمانے میں ریڈیو آج کل کی طرح کا گیا گزرا بھی نہیں تھا۔ ہم عمارت میں داخل ہو کر ڈیوٹی روم میں گھس گئے تو دیکھا کہ ڈیوٹی افسر اپنے حصے کی ڈیوٹی پوری توجہ، تندہی اور تنک مزاجی سے ادا کر رہا ہے۔ مجال ہے جو اسے ہماری آمد کا مطلق احساس ہوا ہو۔ آنکھیں سامنے بیٹھی صنف مخالف کو ٹک ٹکی باندھ کر گھور رہی تھیں۔ معلوم ہوتا تھا جیسے پلکیں ساکت ہو گئی ہوں، جبکہ متعلقہ صنف نازک، جس میں نازکی کے علاوہ ہر شے بدرجہ تم موجود تھی، اپنے 8 گز کے جثے کو چارہ گرہ کے کپڑے میں چھپائے بیٹھی تھی۔ دوپٹہ بھی مشمولات اور ملحقات کو چھپانے کی صحیح ناکام کر رہا تھا۔ جو شے جہاں تھی باہر آنے کے لیے ہاتھ پیر مار رہی تھی، ہر عضو باہر کو ابلا پڑ رہا تھا۔ اپنی دانست میں خود کو سلم سمجھنے والی خاتون ہمیں تو سلی نظر آئیں۔ دروازہ کھولنے پر انہوں نے منہ اور ساتھی نے آنکھیں کھول دیں کہ فی الواقع اس سے زیادہ کچھ کھولنا محال تھا۔ چنانچہ ہم آگے بڑھ گئے۔ ایک اسٹوڈیو میں گلوکار پکے راگ سے شوق فرما رہے تھے۔ گانے کے انداز نے ان کے چہرے پر عجیب وحشت پیدا کر دی تھی۔ مچی ہوئی آنکھیں، کھلا ہوا بھاڑ سا منہ، ابھری ہوئی رگیں، چہرے پر ہوائیاں، پھڑکتے ہوئے نتنے اور ہلتے ہوئے گال، حالت دیکھ کر دل میں رحم کے جذبات پرورش پانے لگے۔ سونے پہ سہاگا یہ کہ منہ سے ایسی آوازیں نکل رہی تھیں جیسے بکرا ذبح ہوتے وقت نکالتا ہے، یہ ہمارے دادا حضور غرارہ کرتے وقت نکالتے تھے۔ پھر انہوں نے جوش میں آ کر دونوں زانوؤں کو پیٹتے ہوئے پیروں سے چاندنی کو
کھدیڑنا شروع کیا۔ یقین جانیے ہماری تو آنکھیں نم ہو گئیں۔ گانے والے کا یہ حال دیکھ کر دل سے بے اختیار دعا نکلی، اے حاجت روا، اس بیچاری کی رفع حاجت فرما۔